انسان دنیا میں کامیابی کے منازل جب طے کرنا شروع کرتا ہے اور ناکامیوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ اور ایک ایسی زندگی کا انتخاب کرتا ہے جس کو دیکھ کر اس کی کامیابی کے راز اور ناکامی سے بچنے کے جو راز ہیں وہ معلوم کرتا ہے، پھر ان راہوں پر وہ چلتا ہے جس سے کامیابی اس کے قدم چوم لیتی ہے اور ناکامی سے وہ دور رہتا ہے۔ دنیا میں کئی مذاہب ہیں اور کئی قسم کے عقیدوں کے لوگ رہتے ہیں۔ ان سب کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بے شمار اور خوبصورت نمونے رکھے، جس میں زندگی کے ہر شعبے کے آدمی کے لیے، چاہے وہ بادشاہت کے عہدے پر ہے، چاہے وہ امیر ہے یا مامور، حاکم ہے یا محکوم، مالدار ہے یا غریب، تاجر ہے یا مزدور، مرد ہے یا عورت، شہری ہے یا دیہاتی، عرب ہے یا عجم، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ رکھا ہے۔ آج مسلمانوں کی جو پستی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور ہر شعبے کے اندر ہر انسان جو پریشانی اور تکلیف کا شکار ہے، وہ واحد وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو خوبصورت نمونہ تھا، زندگی کے جن جن شعبوں سے وہ نمونے نکل گئے، وہ اسوہ نکل گیا، ان شعبے والوں کو سوائے پریشانی کے اور کچھ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ مالدار مالداری کے نقشوں میں ناکامی کی طرف جا رہا ہے اور پریشان ہے، غریب اپنی غربت کے نقشے میں پریشان ہے، حاکم اپنے عہدے میں رہتے ہوئے پریشان ہے، محکوم ماتحت حکمران ہو کر پریشان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زندگی کے جن شعبوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو نمونے تھے، جو بہترین اسوہ تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ میں ایسے نمونے اور ایسا اسوہ اللہ نے رکھا کہ انسان تو ایک طرف رہے، جانور بھی کبھی پریشان نہیں ہوئے، انسان تو ایک طرف رہے، جانوروں کا حق بھی کبھی نہیں مارا گیا۔ مکہ مکرمہ میں ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے پہاڑی پر، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری اٹھائی اور بھاگ گیا۔ چرواہا اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس نے بھیڑیے کے منہ سے اپنی بکری چھین لی اور واپس لے آیا۔ تو بھیڑیے نے آواز دیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے کہ تم نے میرے منہ سے میری روزی چھین لی ہے؟ تو چرواہا حیران ہو کر کہنے لگا، ارے بھائی، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی کہ ایک بھیڑیا باتیں کرنے لگا ہے۔ تو اس بھیڑیے نے یوں کہا، اس سے بھی عجیب بات بتا دوں؟ پھر کہنے لگا، اس سے بھی بڑی عجیب بات میں تمہیں یہ کہتا ہوں، اگر تم کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم اعلیٰ اور مقدس اور پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو جاؤ مکہ مکرمہ کے اندر عبداللہ کے گھر
ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے، کامیابی چاہتے ہو تو اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ وہ آدمی وہیں اپنی بکریاں چھوڑ کر سیدھے مکہ مکرمہ شہر میں آیا، معلومات کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہنے لگے، کیا آپ ہی وہ اللہ کے آخری رسول ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، جی ہاں وہ میں ہی ہوں۔ تو اس چرواہے نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدک ورسولہ، اور بتا دیا کہ آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے، آپ کی زندگی کو اپنانے کے لیے مجھے ایک بھیڑیے نے بھیج دیا ہے۔ زندگی کے جس شعبے کے اندر رہتے ہوئے انسان تاجر تجارت میں ناکام نہیں ہو سکتا ہے، حاکم حکومت میں ناکام نہیں ہو سکتا ہے، غریب غربت میں ناکام نہیں ہو سکتا ہے، باپ بنتے ہوئے ناکام نہیں ہو سکتا ہے، بیوی بیوی بن کر ناکام نہیں ہو سکتی ہے، خاوند ہو کر ناکام نہیں ہو سکتا ہے، اگر ان شعبوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک اسوہ موجود ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے، یہ تو سب ترجمہ جانتے ہیں نا اس کا، کیا فرمایا؟ تحقیق تمہارے لیے کس کی زندگی؟ بولیں، سب بولیں، کس کی زندگی؟ کی زندگی کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ عموماً یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی ہم اپنا نہیں سکتے، آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہمارے لیے نمونہ ہے جو آپ نے اپنی امت کے لیے کیا ہے، جو آپ کے ساتھ تنہا آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اسے خصوصیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں، وہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا صحیح بخاری کے اندر امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جب جانے لگے تو اس سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کر کے، یہ درمیان میں فرض تک جو 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں آپ نے آرام فرما لیا، آپ سو گئے، اور آپ کی آنکھ مبارک لگی۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے 10-15 منٹ بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے، حضرت بلال نے اقامت کہی، آپ نے نماز پڑھا دی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، الا تنام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سوئے نہیں تھے؟ اماں پوچھنا کیا چاہتی ہے؟ صرف اتنا کہا، کیا آپ سوئے نہیں تھے؟ مطلب اماں کے پوچھنے کا یہ ہے کہ وہ لوگ جب سو کے اٹھتے تھے تو وضو کرتے تھے، آدمی جب سو جاتا ہے، ٹیک لگا کر سو گیا تو اس وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا کیا آپ سوئے نہیں تھے؟ آپ تو لیٹ کے سوئے ہوئے تھے، یعنی پھر آپ نے وضو نہیں کیا، جا کے فرض نماز پڑھا دی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی مبارک آنکھوں پہ انگلی رکھی، فرمایا یہ عائشہ یہ میری آنکھیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میری آنکھیں ہیں، نبوت کی آنکھیں ہیں۔ تنام عینی ولا ینام قلبی، جب میں محمد سو جاتا ہوں تو دنیا والوں کو نظر آتا ہوں میں سویا ہوا ہوں، میرا دل بیدار ہوتا ہے، میں سو کر بھی جاگ رہا ہوتا ہوں۔ نبی کا وضو سونے سے ٹوٹتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب اگر کہہ دیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے،
تو پھر ہمیں بھی وضو نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً سردیوں میں. کسی نبی کی زندگی نمونہ ہے. جب ترجمہ صحیح کریں گے اشکال خود ہی رفع ہو جائے گا. تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں نمونہ ہے، یہ آپ کی زندگی ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے. آپ کے لیے نمونہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو چھوڑ دیا ہے. آیا صحابہ سو کر اٹھتے تھے تو وضو کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اسی لیے تو ام عائشہ نے پوچھا، کیونکہ وہ وضو کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں، امہات المومنین میں سے ہماری ایک ماں فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لائے. جہاں گھر میں آپ کے لیے جگہ بنی وہاں آپ نے تقاضا فرمایا. اب نبی کی زندگی میں اور عام امتی کی زندگی میں فرق کتنا ہوتا ہے. میرے نبی جہاں پر پیشاب فرماتے زمین پھٹ کر پیشاب مبارک کو اپنے اندر لیتی پھر بند ہو جاتی تھی. یہ خصوصیت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس لیے آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں، آپ کی زندگی میں ہمارے لیے نمونے ہیں، ورنہ آپ کی خصوصیات تک کون پہنچ سکتا ہے. پیارے نبی راستے میں جا رہے، صحرائی علاقہ ہے، کھلا میدانی علاقہ ہے. آپ نے رفع حاجت کے لیے جانا ہے اور ضرورت ہے پردے کی. اب وہ ایسا کھلا میدان ہے جہاں پر پردے کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تو جھاڑیاں ایک پوری کی پوری زمین کو چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر سے آ کر اللہ کے نبی کے لیے جگہ بناتی. یہ مقام مصطفیٰ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے ہم سے اللہ نے حضور علیہ السلام والی زندگی کا مطالبہ نہیں کیا. حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمارے لیے نمونے چھوڑ دیے ان کا مطالبہ کیا جس پر امت کو چلایا ہے. اماں فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب رفع حاجت سے فارغ ہو جاتے، ایک عام انسان ہے جب حاجت کرتا ہے تو اس جگہ سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے کوئی ولی کیوں نہ ہو، کیونکہ فضلہ بدبو رکھتا ہے اپنے اندر. لیکن قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم پر، قربان جائیے سرکار دو عالم سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر. اماں فرماتی ہیں جب میرے سرتاج پیشاب فرماتے تھے، زمین کے جس حصے پر آپ پیشاب فرماتے پھر وہ زمین بند ہو جاتی، آپ وہاں سے باہر تشریف لاتے تو جہاں آپ نے پیشاب فرمایا ہے مشک و عنبر سے زیادہ وہاں سے خوشبو آیا کرتی تھی. اسی لیے امت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ اجماعی، فضلات الانبیاء طاہرات، انبیاء علیہ السلام کے جو فضلات ہوتے ہیں پیشاب پاخانہ یہ بھی پاک ہوتے ہیں. پھر خاتم الانبیاء کی تو کیا ہی بات کہنی ہے. ام جمیل کیا کہتی ہیں، دیکھیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے نمونے رکھے ہیں، جو ہمارے لیے دین ہے اس پر عمل کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو ساری زندگی بیان کرتے رہیں، لیکن آپ کی مکمل وہ زندگی جو ہمارے لیے اس پر نہ آئیں. تو فضائل سنانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بہت پیاری ہے پر عمل اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے پیاری نہیں لگتی. اگر اچھی لگتی ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے. ام جمیل فرماتی ہیں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، یہ بلند آواز سے کہنا سنت نہیں ہے لیکن ترغیب ہے، زمین کی چیزوں کو اپنے لیے گواہ بنائیں. سب کہیے صلی اللہ ہو، اور جب درود پڑھے اس عقیدے سے پڑھے کہ فرشتے میرا اور آپ کے درود کو میرے آقا کے روزے پہ پہنچاتے ہیں. کیوں؟ یہ عقیدہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا اپنے روزہ مبارک میں بولو زندہ ہیں. کیا ہیں؟ بولیں کیا ہے؟ زندہ ہیں. مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے اس پر، ایک دفعہ یہاں پر ایک جگہ ہماری گفتگو ہوئی کسی صاحب سے، اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کے گستاخ کا نام منبر پہ لے لوں،
لیکن ہمارے اسی جگہ میں میرے ساتھ ہمارے مدرسے کے استاذ مفتی محمد عمر صاحب بھی تھے. اس بدبخت نے ایک سوال کیا, نبی قبر میں زندہ ہے؟ میں نے کہا بالکل میرا عقیدہ ہے زندہ ہے. میرا کیا, پوری امت کا عقیدہ ہے. تو اس نے کہا پھر نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے خود فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, وہاں نماز پڑھتے ہیں. معراج کی رات آپ آسمانوں پر گئے تو کیا فرمایا کہ میں مررت بقبر موسیٰ, مجھے جب آسمان پر لے جا رہے تھے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میں گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں یصلی وہو قائم, وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. صحیح مسلم میں میرے نبی کا فرمان موجود ہے. اور صاحب نے کہا کہ نبی نماز پڑھتے ہیں آپ کے, میں نے کہا میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. تو اس نے کہا نماز کے لیے, ادھر کچھ ساتھی تھے ان کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا بھائی قبر میں چلو مان لیا نماز پڑھتے ہیں, تو 1400 سال سے نبی نماز کے لیے وضو کہاں پہ کرتے ہیں؟ یہ گستاخی ہے کہ نہیں کہ جی یہ نبی وضو کہاں پہ کرتے ہیں؟ میں نے ان سے ایک بات پوچھی, اگر میں بتا دوں کہ یہ وضو کرتے کہاں پہ ہیں تو پھر مان جاؤ گے, اپنے غلط عقیدے کو چھوڑ دو گے کہ ضدی بن کے رہو گے؟ میں نے کہا آپ نے پوچھا ہے نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے, 1400 سال سے نبی نماز کے لیے وضو کہاں پہ کرتا ہے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, وضو کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن سوال یہ ہے وضو کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ وضو کی ضرورت ہوتی ہے نا, کب ہوتی ہے؟ آپ بولیں کب ہوتی ہے؟ جب وضو ٹوٹ جائے. میرے نبی کا وضو ٹوٹنا آپ ثابت کر دیں, کرنا میں ثابت کر دوں گا. اسی لیے تو ہم میرے دوستوں خدا کے لیے ہمارے پاس نجات کے لیے ایک میرے نبی کی ذات ہے, اس پر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی ہے. ایک نبی کی ذات. آپ نے 1400 سال تو چھوڑیے, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میرے نبی کا فضلہ مبارک دنیا میں جب پیشاب کرتے تھے, حدیث میں آتا ہے مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار, اور دنیا میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا تھا. یہ تو امت کی تعلیم کے لیے کروایا گیا, ورنہ پوری امت نے میرے نبی کے وجود کا نام کیا رکھا ہے؟ جسد اطہر. جسد اطہر, انتہائی پاکیزہ, انتہائی پاکیزہ وجود. اتنا پاکیزہ وجود جس وجود پر پسینہ آئے تو وہ پسینہ بھی فخر کرے کہ میں کس وجود پہ آیا ہوں. ایک جملہ دہراتا ہوں, ام جمیل کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے. وہ خود کہتی ہے, عجیب بات ہے, وہ کہتی ہے نبی پاک تشریف لائے, ہماری پھوڑیوں کی چٹائی سی بنی ہوئی تھی, اس میں اللہ کے نبی لیٹ گئے, اور لیٹتے لیٹتے میں آپ کی آنکھ لگ گئی. کہتی اس دن مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں کہ بس آقا کا مکھڑا تھا اور میری آنکھیں تھیں. میں بیٹھ کے صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے نبی کا چہرہ کتنا حسین ہے. اس اثنا میں نے دیکھا پیارے نبی کی مبارک پیشانی سے پسینہ موتیوں کی طرح گر رہا ہے. ام جمیل کہتی ہے, میں نے کہا اے ام جمیل, اس سے بڑا موقع اور کیا ملے گا کائنات کی سب سے اعلیٰ خوشبو جمع کرنے کا. میں نے ایک شیشی لی, اللہ کے نبی کے پسینے کو اس میں جمع کر دیا. مدینے میں جب کبھی کوئی خوشی ہوتی تو عورتوں کے لیے جو خوشبو لگانے کی اجازت ہے وہ عورتیں لگا کے آ جاتی تھی, اعلیٰ اور اعلیٰ خوشبو. میں اس خوشی کے دن آقا کا پسینہ لگا کے جاتی تھی. مدینے کی ہر عورت پوچھتی تھی اے ام جمیل یہ خوشبو تو کس مارکیٹ سے لائی ہے, کون سی دکان سے لائی ہے؟ تو ام جمیل نے کہا یہ وہ خوشبو ہے جو دنیا کی کسی مارکیٹ سے نہیں, محمد مصطفیٰ کی پیشانی سے نکلا کرتا ہے. جس خوشبو کو لے کر صحابہ کرام اپنی خوشیوں میں اپنے کو معطر کرتے ہوں, اس نبی پر یہ پوچھا جائے وضو کہاں پہ کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات کی. فرمایا اللہ کے نبی ہماری مجلس میں بیٹھتے تھے,
میں نے شروع میں یہ آپ کو رکھ کے یہ نبی کی خصوصیات بتا رہا ہوں. ہمیں اللہ نے اگر اس چیز کا مطالبہ کیا ہوتا کہ تم اپنے اندر نبوت جیسی خوشبو پیدا کرو پھر تو مشکل تھا. ہمیں اللہ نے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا، کیوں؟ وہ آپ کی خصوصیت ہے. ہر آدمی سے ایسی خوشبو کہاں آ سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے، اٹھ کے باہر چلے جاتے، تو بعض اوقات دیر ہو جاتی واپس آنے میں، تو ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی منافق آپ کو نقصان نہ پہنچائے. کہتے میں ڈھونڈتے ہوئے باہر جاتا تھا. خدا جانتا ہے جب بھی میں مدینے کی یہ حدیث میں وہاں میں کہ اس گلی سے شاید ابو ہریرہ گئے ہوں، اس حدیث سے ڈھونڈتے ہوئے گئے ہوں. حج اور عمرے کا سفر ایک عاشقانہ سفر ہے. کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے جاتا، پھر دیکھنا یہ ہمارے بھائی باہر چلے گئے، مجھے ضرورت پڑ گئی، میں پیچھے پیچھے گیا. بھائی آپ نے ناظم صاحب کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. بھائی آپ نے دیکھا؟ ہاں ابھی بھی گاڑی پہ ادھر سے گئے، پیادل ادھر سے گئے. وہ بخش صاحب کو دیکھا؟ جی خدا بخش صاحب ادھر سے گئے. ایک قاری صاحب کو دیکھا؟ پوچھنا پڑتا ہے نا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں خدا کی قسم کسی سے نہیں پوچھتا تھا میرا نبی کہاں گیا ہے. میں باہر جاتا تھا، جہاں جہاں سے میرا نبی گزر گیا وہ گلیاں خود بتاتی تھی محمد یہاں سے گزرا ہے. جس گلی سے گزرتے تھے ہر گلی کو خوشبودار بنا کے جاتے تھے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں جس گلی سے گزرے تو وہ اتنے خوشبودار ہو گئے. ان دو یاروں کا کیا کہنا جو 1400 سال سے اس خوشبودار نبی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، ان کی خوشبو کا کیا ہی کہنا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اللہ نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا ہے کہ تم ایسے بنو. ایسے تو ہم بن ہی نہیں سکتے، ایسی خوشبو تو ہم لا ہی نہیں سکتے. ایسی خوشبو تو مدینے کے اندر ایک خاتون تھی، بہت غریب تھے، لکڑیاں چنتے تھے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتون کا نام ہے ام معبد. میرے نبی اس کے گھر تشریف لے گئے، ابھی وہ اسلام بھی نہیں لائی ہے. گھر تشریف لے گئے، فرمایا ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، فرمایا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آپ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عورت کہتی ہے میری قسمت کا ستارہ جاگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا. ہماری ایک بکری تھی جس پر ہمارا گزر بسر اس کے دودھ سے ہوتا تھا. میں نے فی الفور وہ بکری ذبح کرا دی، اور اس بکری کو پکاتے میں نے دل میں سوچا اگر اس بکری کو کھانے کے قابل محمد نہیں ہے تو دنیا میں پھر کوئی بھی نہیں. ہماری قربانیاں، ہماری غربتیں محمد کے قدموں پہ قربان. کھانا تیار کیا. وہ کیسی خوش نصیب عورت ہوگی جس کے گھر کا کھانا میرا نبی کھا رہا ہے. کھانا نوش فرمایا، چلے گئے. خاون جنگل سے لکڑیاں توڑ کے گھر پہنچا تو آ کے بکری کو نہیں پایا، تو یہ نہیں پوچھا بکری کدھر چلی گئی. گھر میں آیا تو دماغ اس کا کھلبلی مچ گئی. ادھر ادھر دیکھ کے کہتا ہے بیگم صاحبہ یہ آج گھر میں خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہنے لگی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایک ساتھی آئے تھے. یہ میں کہہ رہا ہوں، حدیث میں یہ الفاظ نہیں. بیوی نے کیا کہا؟ تو نہیں جانتی ہوں. ہاں نام نہیں پوچھا تھا. میں تو نہیں جانتی ہوں، مدینے کا رہنے والا تھا. ایک آدمی آئے تھے اس کا نام برکت والا، وہ برکتوں والا آیا تھا، وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں جائیں اس گھر کو خوشبودار بنائیں. جس مبارک وجود سے پسینہ آئے تو پسینے کو خوشبودار، پسینہ سب کو خوشبودار بنائیں. تو اللہ نے ہم سے یہ کہا کہ اپنے نبی کی طرف پسینہ بناؤ. یہ آپ کی خصوصیات ہیں. ہمارے لیے زندگی کے جن شعبوں میں جو کام حضور علیہ السلام کر کے گئے، فرمایا تم وہ کام اختیار کرو جو کرنے کو کہا ہے. باقی ہمیں دیکھیں داڑھی رکھنے کو کہا ہے بس. آگے یہ نہیں کہا کہ داڑھی کے بال ایسے بناؤ جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اتنی حسین داڑھی، کائنات کے سارے خزانے ترازو کے ایک پلڑے پر رکھیں، میرے نبی کے داڑھی کا ایک بال ایک پلڑے پہ رکھیں تو ساری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
وہ عظمتوں والا بال کہاں سے آ سکتا ہے؟ وہ عظمتوں والے سر کے بال کہاں سے آ سکتے ہیں؟ ہمیں کہا بس مناسبت اختیار کر لو، وضع قطع ویسی بنا دو۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ بنایا شعبے والوں کے لیے۔ ایک باپ کے لیے اگر اولاد کو سنوارنا ہے تو حضور کو دیکھیں اپنی اولاد کو کیسے چلایا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بیٹوں پر تو سب فخر کرتے تھے، آج بدقسمتی سے بیٹیوں کو کم نظر سے دیکھنے کے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ ہم نے خود ایک صاحب کی 4 بیٹیاں ہوئی، 5ویں بیٹی پر ہم خود اس کو مبارکباد دینے گئے تھے تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا اور کہتا کس چیز کی مبارک؟ جی پھر بیٹی ہو گئی۔ حالانکہ یہ صفت مشرکین مکہ کی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، بیٹی کا پیغام سنتے ہی چہرے لٹک جایا کرتے تھے، چہرے لٹک جایا کرتے تھے۔ میرے نبی نے زندگی کے اس شعبے میں باپ بن کر اپنی بیٹی فاطمہ، 3 بیٹیاں تو زندگی میں فوت ہو گئی تھی، اپنی بیٹی فاطمہ جب آ جاتی تھی گھر، امام الانبیاء نے بیٹیوں والوں کے لیے نمونہ چھوڑ دیا، یہ آپ کر لیں، مجھے اور آپ کو پیغام دیے، یہ ہیں آپ کے کرنے کے کام۔ بیٹی رخصت ہو کر گئی تو باپ کے گھر مہمان بن کے نہ آئے، بلکہ بیٹی جب گھر آتی تھی اللہ کے نبی اپنی مبارک چادر، کہتے ٹھہرو بیٹی فاطمہ، اپنی نبوت والی چادر نیچے بٹھا کر فرماتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ماں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے؟ یورپ کو اور دائیں بائیں کو دیکھیں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ ماں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بہترین شعبہ ہمیں نبی پاک نے دیا۔ اللہ اکبر، حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کر کے، یہ فاتح اعظم اندر اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، باہر خاتون آئی، سر کے بال مہندیاں بنی ہوئی ہیں، خوب میل کچیل لگی ہے، خوب میل کچیل لگی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں۔ اس خاتون نے آ کر کہا محمد کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا ادب سے نام لو، ہمارے نبی ہیں۔ کہا تمہارا نبی ہے، میرا بیٹا ہے، جا کر محمد سے کہہ دو تمہاری ماں آئی ہے۔ آج تو ماں کو بے عزت کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور نعرہ ہے صدقے یا رسول اللہ، ماں رو رہی ہے۔ فرمایا کہہ دو تیری ماں آئی ہے۔ یا رسول اللہ، باہر ایک عورت آئی کہتی آپ کی ماں ہوں۔ اب میری ماں تو 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی ہے۔ کہتی ہے تیری وہ ماں ہوں جس نے تجھے دودھ پلایا، حلیمہ میرا نام ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، بھاگتے ہوئے باہر تشریف لائے، اپنی ماں کو اپنے باہوں میں لیا اور ماتھے پہ بوسہ دیا، اندر جا کے اپنی نبوت کی چادر بچھائی، اپنی ماں کو نیچے لٹایا، کندھے پہ حضور علیہ السلام نے اپنے گود مبارک میں اپنی ماں کا سر رکھا۔ صحابہ سے فرماؤ پانی لے آؤ، یہ وہ ماں ہے جس نے محمد کو سینے سے لگا کر دودھ پلایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ زندگی کے ان شعبوں میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کا عاشق ہو، حضور سے محبت کرتا ہو، ماں کو رلاتا ہو، باپ کو رلاتا ہو، وہ حضور کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے سر کے بال خود دھلوائے، سر پہ تیل لگایا، کنگھا منگوا کے اپنی ماں کو کنگھا کرایا، اور کہا صحابہ سے اے میرے صحابہ تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ گلے لگ کے اتنے روئے کہ صحابہ کرام اپنے نبی کو دیکھ کر رونے لگ گئے۔ ابوا ایک علاقہ ہے، جو حضرات گئے ہیں اماں آمنہ کی قبر پر انہیں معلوم ہوگا، ابوا میں قبر ہے۔ پیارے نبی ابوا کے پاس آئے تو چادر بچھا کے رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میری اس ماں کی قبر ہے جس نے مجھے جنم دیا ہے۔ یہ زندگی کے بہترین نمونے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو دیے کہ اپنی ماں سے کیسے بولنا ہے۔ ماں کو بڑھ بڑھ کے بولے، باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بولے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے، جس زندگی میں جس شعبے میں آپ کو نمونہ بنایا، اولاد کو سکھایا باپ سے کیسے، بیٹی سے کیسے ملنا ہے۔ ایک صحابی اپنی ایک بیٹی کو، میری طرف توجہ کریں، اپنی ایک بیٹی کو یوں گود میں لیے، چھوٹی بیٹی ابھی پیدا ہوئی کچھ، اور اس کو چوم رہے ہیں۔
اولاد کو چومتا نا باپ، اس سے خوب پیار کر رہے. اللہ کے نبی نے دیکھا، فرمایا اے میرے صحابی، لگتا ہے تجھے اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے. اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، روتے ہوئے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوئے اللہ کے رسول. آپ کے آنے سے پہلے بیٹی کو ہم بوجھ سمجھتے تھے، آپ کے آنے سے پہلے انہی ہاتھوں سے میں نے 5 معصوم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا. آپ نے آ کر بتا دیا بیٹی کیا چیز ہے. آپ نے آ کر بتا دیا بیٹی کس ہستی کا نام ہے. آپ نے بتا دیا یہ وہ ہے. مرنے کے بعد جب بیٹے جائیداد کے چکروں میں ہوتے ہیں تو بیٹیاں سرانے پہ بیٹھ کے باپ کے لیے رو رہی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی آپ کے آنے سے پہلے میں نے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمونہ ہمارے لیے بیٹیوں کے ساتھ، ماں کا واقعہ آپ کے سامنے، بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں. ایک لڑائی سے فارغ ہوئے اور ایک بہت بڑا کافروں کا لشکر گرفتار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بندھے ہوئے قیدیوں کو دیکھتے دیکھتے گئے تو ایک لڑکی نے سر اٹھایا. اس نے کہا میں تیری بہن ہوں شیما، میں تیری وہ بہن ہوں. جب حلیمہ تجھے دودھ پلا رہی تھی میں بڑی ہو گئی تھی، میں تجھے ویڑے میں گھمایا کرتی تھی، کھلایا کرتی تھی، بگایا کرتی تھی. اپنا بازو نکال کے دکھایا. اس وقت تو نے مجھے دانتوں سے چک مارا تھا. آج میرے بھائی محمد کے دانتوں کا چک میرے بازو پہ اب بھی نشان کے طور پر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا اپنی بہن کو اور اعلان فرمایا میری بہن آپ کو آزاد ہے، آپ آزاد ہیں. کہنے لگی نہیں ہے، سخی بھائی کی شان کے خلاف ایک بہن کو آزاد کر دے. آج تیری یہ بہن اپنے بھائی سے اپنے قبیلے کے 300 افراد گرفتار ہوئے ہیں، سب کی رہائی چاہتی ہوں. پیارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تو اشاروں پہ مر مٹنے والے لوگ تھے. یا رسول اللہ مشورے کی کیا ضرورت، جو آپ کا حکم ہو. فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. 300 کے 300 آدمی بہن سمیت کلمہ پڑھ کے کہنے لگے رسیوں سے آزاد کر دیا ہے، اب اپنی غلامی میں ہمیں قبول کر لیجیے. بہنوں کے ساتھ ہمیں یہ اسوہ دیا، بہنوں کے خیال رکھنے کا ہمیں حصہ دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہنوں کے لیے تمہاری نبی کی زندگی میں نمونہ ہے، ماں باپ کے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے. اب مدینے سے ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ میرے باپ نے، دیکھو باپ کے، اس باپ بیچارے کو کچھ نہیں سمجھتے. ماں کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ باپ کوئی معمولی چیز ہے. میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، میں تجھ سے راضی تب ہوں گا جب تجھ سے تیرا باپ راضی ہوگا. جس دن تیرا باپ ناراض ہوا میں خدا بھی تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا. مدینے سے ایک جوان آیا مسجد نبوی میں، یا رسول اللہ میرے والد نے میرے جیب سے پیسے لیے. شکایت، ابھی باپ اسلام نہیں لایا، آگے شکایت کی. اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ اس کو. صحابی کیا یا رسول آؤ بھائی آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. کہا کس لیے بلا رہے ہیں؟ تیرے بیٹے نے تیرے خلاف مقدمہ کیا ہے. مسجد نبوی جہاں پہ مسجد تھی، اسی طریقے سے فیصلوں کے لیے سب سے بہترین عدالت بھی وہی تھی. اسی لیے کہتے ہیں اپنے فیصلے مساجد میں کرایا کرے، عدالتوں کے چکروں سے بچیں، قرآن و سنت کے فیصلے لے جائیں. تیرے بیٹے نے تیرے خلاف شکایت کی ہے. بوڑھے باپ کے دل پہ بات لگ گئی. اس بیٹے نے شکایت کی ہے جس کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کر دی. اس بیٹے نے شکایت کر دی ہے جس کی ضرورتوں کے لیے میں صبح و شام، نہ سردی نہ گرمی، نہ مسافری نہ حضر، نہ رات نہ دن، کما کے اس بیٹے کو کپڑا دیا، جوتا دیا، کھلایا پلایا اور خوشی خوشی اپنا مال اس پہ لٹایا. جب کہا بابا پیسہ چاہیے، اتنا لے لو، اتنا دے دو، یہ لے لو. آج جب میں بوڑھا ہو کر میں خوش ہو گیا میرا بیٹا جوان ہو کر میرا بازو بنے گا، تو اس نے میری شکایت کر دی. ابھی وہ آدمی مدینے پہنچا، جبریل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ بعد میں کرنا،
اس بوڑھے باپ کا دکھڑا پہلے سننا۔ حضور نے فرمایا ہاں بھائی تو کیا دکھڑے سنا رہا ہے دل دل میں؟ اس نے کہا میں نے دل کی بات زبان پہ نہیں لائی تھی، اس بات کی گواہی دیتا ہوں واقعی تو اللہ کا رسول ہے، تیرے دل کے راز جاننے والے رب نے تجھے بتا دیا ہے۔ اور پھر اس نے اپنا دکھڑا سنایا، یا رسول اللہ اس بچے کو جب بیمار ہوتا تھا ساری رات میں جاگتا تھا، اس کی خوشی کے لیے میں نے سردی نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی، اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو کھلاتا رہا، اس کو پہناتا رہا، آج یہ جوان ہو گیا، اس کے تھوڑے پیسے میں نے بغیر اجازت کے لیے میری شکایت لے کر آپ کے پاس آیا ہے، میری شکایت لے کر آپ کے پاس آیا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، جوان کا گریبان پکڑ کے فرمایا انت ومالک لابیک، خبردار آج کے بعد کوئی بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کر نہ آئے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اولاد کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے کہ باپ کے ساتھ کیسے وقت گزارے، باپ کے ساتھ وہ وقت کیسے گزارے۔ یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے حضور کی زندگی میں نمونہ ہے کہ غریب غربت میں زندگی کیسے گزاریں، یتیم یتیمی میں زندگی کیسے گزاریں۔ کیونکہ اللہ نے اسی لیے تو فرشتے کو نبی نہیں بنایا، انسان کو نبی بنایا، اس کے اندر یہ سارے مجبوریاں اور سارے حالات اس کے اندر رکھے تاکہ انسانیوں کے دکھ درد کو سمجھ سکے۔ مکہ مکرمہ میں جب بیٹی کو آر سمجھتے تھے، مولا روم نے عجیب بات لکھی، جب بیٹی کو آر سمجھتے تھے، قربان جائیں میرے نبی نے آ کر دنیا کو بتا دیا یہ بیٹی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تیرے گھر میں آتی ہے تو اللہ جل شانہ براہ راست تیرے مددگار بن جاتے ہیں۔ جس گھر میں بیٹا ہو، علماء کہتے ہیں باپ کا بازو پیدا ہو جاتا ہے، جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے رب کا اعلان ہوتا ہے اے نازک چیز تو غم نہ کر، اب تیرے باپ کا ساتھی میں خدا خود بن گیا ہوں۔ جس بیٹی پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، ایک صاحب کی بچی پیدا ہونے والی تھی، مولا روم کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، بڑے عرصے بعد آؤں گا، دیکھنا اگر بچی پیدا ہو گئی تو اسے عرب کے دستور کے مطابق زندہ دفن کر دینا۔ کتنے سنگ دل لوگ تھے وہ، کیسے ظالم لوگ تھے، ہم کسی جانور کو زندہ دفن نہ کر سکیں، وہ معصوم ننھی سی پھول کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے۔ ایسے ظالمانہ، قاہرانہ اور ایسے خونخوار معاشرے کے اندر آمنہ کے گھر میں اللہ نے وہ آفتاب پیدا کر دیا جس نے آ کر بیٹی کی عظمت کو سمجھا دیا۔ سال 2 سال 3 سال گزر گئے، خاون گھر میں آیا، دیکھا ایک ننھی سی منی سی بچی۔ اب اپنی بچیوں کو آدمی ذرا اپنے ذہن میں پھولوں کو سوچے، کوئی اس کو تکلیف معمولی کانٹا چبھے برداشت نہیں ہوتا ہے، اس نے بچی کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ وہ بچی بھی باپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن اس کو پیغام ملا، سنا ہے آپ کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور ابھی تک تو نے زندہ درگور نہیں کیا۔ ابو جہل کے ساتھیوں نے کہا اگر زندہ درگور کیا تو ٹھیک، ورنہ ہمارے بندے آ کر خود زندہ دفن کر دیں گے۔ گھر گیا اور بیوی کو کہا جلدی سے کنگھی کراؤ، غسل کراؤ، کپڑے پہناؤ، اس کو میں اس کے ماموں کے گھر چھوڑ کے آؤں گا، اس کے ننیال چھوڑ کے آؤں گا تاکہ وہ بدبخت اس کو مارے نہ۔ اب بچی سے مجھے بھی پیار ہونے لگا ہے۔ ماں نے جلدی نہلایا دہلایا، اس معصوم بچی کو کنگھی کرا کے تیار کیا، باپ نے اپنے گود میں اٹھایا، ساتھ گنتی بیلچہ ساتھ لیا، لے کر سیدھے جنگل میں پہنچ گیا۔ ذرا تصور کرے کیسا معاشرہ تھا وہ، کیسا سنگ دل معاشرہ تھا، کیسا ظالمانہ معاشرہ تھا۔ بیٹی کے لیے قبر کھودنا شروع کر دیا، زندہ بیٹی کے لیے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اور بعض روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں تاریخ میں، دھوپ تیز ہو گئی نا، اس کے باپ کے ماتھے پر پڑتی تھی دھوپ تو پسینہ آتا تھا، تو یہ معصوم بچی اپنے ہاتھوں سے باپ کے لیے دھوپ روک دیتی تھی، اپنے دامن سے باپ کا پسینہ پہنچ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس معاشرے میں کوئی نمونہ نہیں تھا جو بیٹی کے لیے ایسا قانون لائے۔ آج عورتیں کہتی ہیں ہمارے حقوق، ہمارے حقوق، اور ظالموں جتنا تمہیں حق میرے نبی نے دیا ہے، کائنات میں اتنا حق عورت کو کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ تمہیں میرے
نبی نے ماں کا نام دیا کہ یہ عورت بڑی ہو کر ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت، یہ بیٹی ہے تو اللہ کی رحمت، یہ بہن ہے تو بھائیوں کی غیرت، اور یہ بیوی ہے تو خاوند کے لیے ایمان ہے، اس کے ایمان کی محافظ ہے۔ اس کو کھڈا کھود کر تیار کر دیا تو اس ظالم نے اس معصوم بچی کو اٹھا کر کھڈے میں ڈال دیا۔ تو اس نے ایک فریاد کی نیچے سے، ابا جی میں تیرے گھر میں پیدا ہونا عرب کے دستور کے مطابق جرم مجھ سے ہو گیا ہے، تو مجھے زندہ دفن کیوں کرتا ہے؟ گھر میں تو مجھے جھوٹ بولا کہ ماموں کے گھر چھوڑتا ہوں، نانے کے گھر چھوڑتا ہوں، گھر ہی میں بتا دیتا کہ میں دفن کرتا ہوں تاکہ میں اپنی ماں سے آخری ملاقات تو کر لیتی، جی بھر کے اپنی ماں کو مل تو لیتی، اپنی ماں کا ذرا پیار تو لیتی۔ تو مجھے سیدھے لے کر یہاں پہ آیا، اور اس ظالم کے دل پہ کوئی اثر نہ ہوا، اس بچی کو ریت کے نیچے ڈال دیا، اوپر سے مٹی گرا کر اس معصوم حواس کو بالکل بند کر دیا۔ ایک دن وہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر پیارے نبی کو کہا اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ کیا گناہ ہوا ہے؟ یہ سارا واقعہ سنایا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئی۔ فرمایا ظالم، وہ معصوم چیختی رہی تجھے ترس نہیں آیا؟ وہ معصوم چلاتی رہی تجھے رحم نہیں آیا؟ وہ معصوم زندگی کی بھیک مانگتی رہی، تیرے اندر باپ والا احساس نہیں جاگا؟ کوئی جانور کے بچے کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا ہے؟ کہنے لگا کیا کروں، دل میں سرداران مکہ کا خوف چھایا ہوا تھا۔ کہا اے اللہ کے نبی، جس دن سے اس بچی کو دفن کیا ہے آج مہینے سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے، ہر رات میرے خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے، میں تیرا گریبان پکڑ کے پوچھوں گی ابا جان مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا، میرا قصور کیا تھا؟ اتنی سی معصوم بچی کو۔ یہ جب یہ جملہ سنا اللہ کے نبی کی آنکھوں سے موتیاں بہنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، فرمایا ظالم تو نے تو اللہ کے عرش تک ہلا کے رکھ دیا، لیکن اب تو میرے در پہ آیا ہے، قیامت تک کے لیے میں اعلان کرتا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بیٹیوں کے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ کیا اعلان کیا؟ قیامت تک آنے والے میرے امتیوں سنو، جس نے اپنی دو بیٹیوں کی، اتفاقاً کہہ دیا دو ورنہ تین چار جتنی بھی ہوں، جس نے اپنی دو بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی، اچھی طرح ان کو کھلایا پلایا، تعلیم و تربیت کی، اور اچھی جگہ اس کو رشتہ کر کے رخصت کر دیا، میں محمد قیامت کے دن اس کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں شفاعت کروں گا اس کی۔ معاشرے کے اس خونخوار طبقے کے لیے جہاں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اللہ نے بیٹیوں کے لیے ایک نمونہ رکھا ہوا ہے، ایک بہترین نمونہ۔ کوئی یتیم، کوئی غریب، وہ ایک یتیم اکثر میں آپ کو سناتا ہوں، یتیم کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے، عید کا دن ہے رو رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، یتیم کے لیے حضور کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ میں بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آج کا دن تو خوشی کا ہے، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، بات مختصر کروں، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، عید کا دن ہے، بچوں نے نئے کپڑے پہنے، اب میرا باپ نہیں ہے جو مجھے نئے کپڑے لے کر دے، اب میری ماں بھی نہیں جو میرے سر پہ بھی آج شفقت کا ہاتھ پھیرے، میں ایک یتیم ہوں، گلی میں روؤں گا نہیں تو اور کیا کروں گا؟ پیارے نبی نے سینے سے لگایا، اپنے ذوق میں ایک جملہ کہتا ہوں، سینے سے لگایا، بیٹا یتیم ہے نا، زیادہ اپنے دکھڑے نہ سنا، جو تجھے سینے سے لگا رہا ہے یہ بھی یتیم چلا آ رہا ہے، یتیموں کے سردار نے تجھے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ گھر لے گئے، اماں عائشہ سے فرمایا عائشہ اس کے لیے کپڑے تیار کرو۔ اس زمانے میں کپڑے اس طرح نہیں بنتے تھے جو سینے میں گھنٹے لگ جائیں، چادر پہ ببول کے کانٹے لگا دیے، کپڑے بن گئے۔ یا رسول اللہ کپڑا تو ہے نہیں، کپڑے کیسے بناؤں؟ فرمایا یہ میں نبوت والی چادر سے اس کے لیے کپڑے بنا دی۔ ساری دنیا کے باپ نے اپنے بچوں کو جو کپڑے پہنائے، اس بچے کے کپڑوں پہ قربان جو محمد کریم کی چادر پہن کے آ رہا ہے۔ پھر آیا
اور فرمایا بیٹے تیار ہو گئے؟ جی. کہا تیری ماں بھی نہیں ہے، تیرا باپ بھی نہیں، تجھے تیری ماں اور تیرے باپ سے بہتر باپ اور ماں دے دوں؟ یا رسول اللہ ضرور. فرمایا آج سے عائشہ تیری ماں ہے، میں محمد تیرا باپ ہوں. اور گلے سے لگایا. اور حضرت عید پر جاتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ایک کندھے پہ حسن کو دوسرے پہ حسین کو بٹھا کے لے جاتے تھے. اس کو کپڑے پہنا کر فرمایا علی آج اپنے بچوں کو تو اپنے لے جا، آج محمد اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پہ لے جائے گا. اس یتیم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، عیدگاہ کی طرف روانہ کر دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کون سا خوش نصیب ہے جو آج محمد کے کندھوں پہ سوار ہو کر آ رہا ہے. اور لا کے عید کے دن منبر پہ اپنے ساتھ بٹھا دیا. فرمایا بیٹا کچھ خطبہ دے، عید کا کوئی بیان کر. تو یتیم کیا کہتا ہے؟ ایک ہی جملہ کہتے بات ختم کرتا ہوں. یتیم کہتا ہے او مدینے والو، تم آسمان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہو، آسمان کا چاند دیکھ کر عید مناتے ہو. ہم جیسے یتیم لوگ محمد آمنہ کے چاند کو دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، اس چاند کو دیکھ کر عید مناتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نمونہ ہے یتیموں کے لیے. اب ہمارے لیے یتیم آ جائے تو کیا کرنا ہے، بہن آ جائے تو کیا کرنا ہے، باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، ایک ضابطہ ہمیں دے دیا. اب سچا عاشق وہ ہے جو باپ کا خدمت گزار ہو، ماں کا خدمت گزار ہو، اپنے بہن بھائیوں کا خدمت گزار ہو، عزیز و اقارب کا خیال رکھتا ہو. یہ ہے جو حضور کی تعلیمات پر چلتا ہے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.